فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، ساتھیوں، بچوں، پردہ نشین میرے ماں بہنوں، بالکل صبح کا پہر ہونے کو ہے، اس لیے میں نے مختصر خطبہ پڑھا اور قرآن کی آیت پڑھی جس میں اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی دابہ، چلنے والے، رینگنے والے جاندار ہیں، کوئی ایسا نہیں جن کا رزق اللہ کے ذمے میں نہ ہے. ایک کانا کو بھی کھانا ملتا ہے، ایک لنگڑے کو بھی ملتا ہے، اور جو کالی چیونٹی پہاڑ کے کسی گوشے میں چلتی ہے ان کو بھی کھانا ملتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے پہلا پروگرام کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ پروگرام کامیاب بھی ہوا. اور یہاں مجھے خوشی اس بات کی بھی ہوئی کہ آپ کے اسٹیج میں مجھے معروف و مشہور مایا ناز علماء کرام دیکھنے کو ملا. کبھی کبھی وہ کہا جاتا ہے کہ کوے سے کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، انہیں طور کو جو فضیلت حاصل ہے وہ ہمالیہ کو نہیں ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، سیدھے میں آتا ہوں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں جن کا رزق اللہ کے ذمے میں نہ ہو. یعنی سب کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم کسی مارکیٹ میں ہیں اور کوئی چیز کھانے کا ارادہ ہو گیا، جی چاہتا ہے اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. اللہ کو اگر کھلانا منظور ہو، کوئی آدمی آ کے آپ کی مدد کر دے گا، آپ کا دوست اس جگہ پہ پہنچ جائے گا، پیسہ لے کر آ جائے گا، آپ کو کھلا دے گا. آئیے ایک واقعے سے میں اپنی تقریر کو شروع کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں. راستے میں ایک گھر ملا، ام معبد کا گھر ملا. راستے میں آپ رک جاتے ہیں، آپ کو پیاس لگ جاتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے. آپ پیاس بجھانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ام معبد سے سوال کرتے ہیں، اے ام معبد، مجھے پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، گھر میں اگر کھانے کو کچھ ہے تو دے دیا جائے. ام معبد نے گھر کو تلاشا، دیکھا کہ گھر میں کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پانی نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے. کہا ہے اجنبی آدمی. اس وقت ام معبد ایمان نہیں لائی تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی اور نہیں جانتے تھے کہ میرے گھر میں آج وہ شخصیت آئے ہیں جن کے پاس وہ جہاں جاتی ہے وہ شخصیت، ان کے پاس رب کی رحمت ہوتی ہے. وہ محمد جہاں جاتا ہے ان کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کو یہ نہیں معلوم. میرے پیارے ساتھیوں، اس جگہ پہ اس موقع پر اللہ کے نبی کو کہا کہ اجنبی آدمی گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا، اے ام معبد، گھر میں اگر کوئی دودھ وغیرہ ہو، کوئی اگر بکری وغیرہ ہو تو ہم اس کا دودھ دو کر پیاس بجھا لیں گے، اپنی بھوک مٹا لیں گے. ام معبد نے کہا جتنی بکریاں تھی، دودھ دینے والی بکریاں تھی، ام معبد نے کہا ابو معبد نے اس کو چرانے کے لیے چلا گیا ہے، ابو معبد اس کو چرانے کے لیے چلا گیا ہے. اب گھر میں کوئی ایسی بکری بھی نہیں ہے جن کے دودھ دو کر
कर हम आपको पिला सके। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह का करिश्मा देखिए। उस जगह पे अल्लाह के रसूल को कैसे खाना खिलाएगा, उस जगह पे अल्लाह के रसूल की भूख कैसे मिटाएगा, आपकी प्यास कैसे बुझेगी। घर में कोने में, घर के किसी कोने में एक बकरी बांधी हुई थी, जो बकरी बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी, जिसका थन सूख चुका था, जो बकरी बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, लागर हो चुकी थी, जिसका थन सूख चुका था, बकरी के थन से दूध नहीं निकलने वाला था। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की नबी की नजर उस बकरी के ऊपर पड़ी तो आपने कहा, आए उम्मे माबाद, ये बकरी किसकी है? इस बकरी का दूध दोकर हम पी लेंगे। अल्लाह के रसूल से कहा, उम्मे माबाद ने कहा, क्या है अजनबी आदमी, ये बकरी बूढ़ी हो चुकी है, ये बकरी कमजोर हो चुकी है, लागर हो चुकी है, इसका थन सूख चुका है, इसका दूध नहीं निकलने वाला है। आपने कहा, क्या है उम्मे माबाद, तुम बर्तन लाओ, हम एक मरतबा ट्राई करेंगे, एक मरतबा आजमाइश करेंगे, एक मरतबा हम कोशिश करेंगे, ये देखेंगे कि दूध निकलता है या नहीं। उम्मे माबाद ने मुस्कुरा कर कहा, ऐ मेरे बेटे, अगर आपको यकीन नहीं तो मैं बर्तन ला कर देती हूँ, आप इस बर्तन को लीजिए और दूध दोना शुरू कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, उम्मे माबाद ने बर्तन लाया, बाल्टी लाया और अल्लाह के रसूल को दे दिए। आप उस बर्तन को लेकर उस बकरी के पास चले गए और बैठ गए दूध दोने के लिए। दूध दोने के लिए बैठ गए, बकरी ने पैर फैला दिए। जिस तरह हम और आप जब कोई दूध दोता है तो जानवर का ही रोल होता है, जानवर का ही नियम होता है जो अपने पैर को फैला देते हैं। करिश्मा देखिए, बकरी बूढ़ी हो चुकी थी, लागर हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, जिसका थन सूख चुका था, लेकिन मौजज़ा देखिए, अल्लाह का करिश्मा देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह की मशीयत देखिए। जब अल्लाह के रसूल दूध दोने के लिए बैठ गए, वो बकरी अपना पैर फैला दिया और दूध दोहना शुरू कर दिए और फिर दूध निकलना शुरू हो गया। मेरे पैर इतना दूध निकला, अबू बकर ने पिया, अल्लाह के रसूल ने पिया और कहे उम्मे माबाद तुम भी पियो, और एक कहे उम्मे माबाद अब ये बकरी दूध देते रहेगी, आप आकर तुम्हारा शौहर भी पिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हकीकत में रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, अल्लाह के रसूल भूखे प्यासे हैं, लेकिन आपको अल्लाह ने मौजज़ा दिया। ये अल्लाह का करिश्मा है, अल्लाह की कुदरत है कि उस जगह पे बकरी दूध देने लगी, आपने दूध निकालना शुरू कर दिया और इतना दूध हुआ कि आपने खुद पिया और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पिए। उसके बाद अपने माबद के लिए भी कुछ रखा, अबू माबद के लिए भी कुछ रखा। ये कहकर अल्लाह के रसूल चले गए और इतने में बकरियां चराकर अबू माबद घर में तशरीफ ले आए, उनका शौहर घर में तशरीफ लाए। घर में जब तशरीफ लाए तो देखा कि घर में दूध। उसने हैरत से पूछा कि बीवी, ओ मेरी बीवी, ओ मोहतरमा, ये बताओ कि घर में दूध कहाँ से आया? जितनी बकरी दूध देने वाली थी सारी बकरियां तो मैंने चराने के लिए चली गई, मैंने चराने के लिए चला गया, मैं बकरियां चराने के लिए चला गया था, लेकिन घर में दूध कहाँ से आया? और ये घर में खुशबू किस चीज की आ रही है? मेरे प्यारे साथियों, इसने कहा कि जरूर कोई हो सकता है कि तुम्हारे घर में कोई शख्सियत आई थी, कोई ऐसा शख्स आया था जिनकी बरकत से आज तुम्हारे घर में दूध आया है। अभी इस राह से गुजरा है कोई, अभी इस राह से गुजरा है कोई, कह देती है सौफी नफ्से पाकी, आया उम्मे माबद, इस घर में कोई ऐसा शख्स आया था, ऐसा शख्स आया, इस घर में कोई ऐसा शख्स आया जिनके पास इनके साथ रब की रहमत आई थी, जिनकी खैर और बरकत का नतीजा है कि तुम्हारे घर में दूध है, जिनकी खैर और बरकत का नतीजा है कि आज तुम दूध से सैराब हुए हो, जिनकी रहमत का नतीजा है कि तुम्हारी बकरी ने दूध दिया है। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद उसने कहा कि उस शख्स कहाँ गया? वो दौड़ता हुआ जाता है उसको तलाश करने के लिए। एक घर में शिकार करती दूध, घर में शिकार करके मछली लेके आए हैं, गोश्त लेके आए हैं, अब ये भी पकाया जाएगा और उस इंसान को खिलाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, वो चलते तेजी से कि उसको पकड़ के लाए और घर में जो गोश्त पकेगा उसको खिलाएंगे। इतने में जाता है कुछ देर, फिर वापस आ जाता है। बीवी पूछती है मेरे शौहर क्या बात है, आप उसको लाइए, जहां भी जाए थोड़ी देर जो निकला और थोड़ा ही दूर गया होगा, आप उसको पकड़ के ले आए। वो जाता है और तेजी से भाग के आता है और
अपनी बीवी से पूछता है, वो मेरी बीवी, इतने आदमी में उसको कैसे पहचानेंगे, जरा तू उसका हुलिया बता कि वो शख्स कौन था, उसकी शक्ल कैसी थी, उसका चेहरा कैसा था, उसकी नाक कैसी थी, उसकी आंखें कैसी थी, उसका चेहरा कैसा था, उसका लिबास कैसा था, उसका हुलिया कैसा था, उसका रंग कैसा था, ये जानेंगे तभी ना उसको पकड़ के ले आएंगे। उम्मे बाबत कहती है, आए मेरे शोहर, मैं उसकी मिसाल कैसे दे सकता हूँ, उसके अंदर ऐसा होता कि मैं उसकी मिसाल नहीं देख सकता। एक बार उसकी तरफ देखा तो दोबारा देखने की हिम्मत नहीं पड़ी। उसका चेहरा कैसा था, उसकी नाक कैसी थी, उसके कान कैसे थे, उसकी होंठ कैसी थी, उसकी आंख कैसी थी, उसके पैर कैसे थे, उनकी मिसाल कुछ नहीं कर सकती। हाँ, इतना जानती हूँ कि वो सूरज का एक टुकड़ा था, इतना जानती हूँ कि वो सूरज का टुकड़ा था। ज़ादुल बात में अल्लाह भाई ये नकल कर दिया है मेरे प्यारे साथियों कि वो अल्लाह के रसूल इस तरह थे कि लंबे कद का थे ना छोटे कद का थे, छोटे कद के थे। आप इतना खूबसूरत थे मेरे प्यारे साथियों। उस जगह पे उम्मे मामन ने कहा कि वो चांद का एक टुकड़ा था, सूरज का एक टुकड़ा था, इतना कह सका, लेकिन उसका हुलिया नहीं बयान कर सका। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल की खैर और बरकत का नतीजा है कि वो बकरी दूध देने लगी। उसने कहा अल्लाह के रसूल की मिसाल हम नहीं दे सकते हैं, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वो सूरज का एक टुकड़ा है। अल्लाह के रसूल की खूबसूरती का जिक्र मिलता है। हजरत आयशा यूं शेर पढ़ा करती थी, लगा शम्सुन वलिल्लाफा की शम्स। आए लोगों, हमारा एक सूरज है और आसमान वालों का, आसमानों का भी एक सूरज है, यानी हमारा सूरज हुआ है शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा। हमारा सूरज आसमानों की सूरज से बेहतर है। अल्लाह के रसूल की खूबसूरती का जिक्र कर रही है। हजरत आयशा शेर पढ़ा करती है कि अल्लाह के रसूल की खूबसूरती का जिक्र करने वालों, पूछने वालों, हुलिया जानने वालों, उनकी शक्ल जानने वालों, उनकी चेहरा को जानने वालों, शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, मेरा सूरज आसमान की सूरज से बेहतर है। और आसमान का सूरज तो है फ़इन्न शम्स तत्लू बाद फज्र, जो फजर के बाद तुलू होता है, मेरा सूरज तो है शम्सी तालिउन बादल इशा, मेरा सूरज तो है कि रात के वक्त ईशा के बाद मेरे बिस्तर पे आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक ही बीवी अपने शौहर की खूबसूरती बयान कर रही है, अपने शौहर का हुलिया बयान कर रही है कि आसमानों का एक सूरज है शम्सी और मेरा सूरज एक है जो खैरुम मिन शम्सिस समा, आसमान वालों के सूरज से बेहतर है। शेर पढ़ा करती थी आयशा, अल्लाह के रसूल की खूबसूरती। लोगों, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, हमारा एक सूरज है, अल्लाह के रसूल हमारे लिए सूरज है। एक बीवी अपने शौहर की तारीफ कर रही है। इस जमाने में अगर मौलवी शौहर भी मिल जाए ना तो बीवियां क्या कहेंगी, उनके अंदर आए ढूंढते रहेंगी। उनको पता रहता है कि हाँ मेरे शौहर के अंदर क्या कमी है। आज हजरत आयशा अल्लाह के रसूल की खूबसूरती का जिक्र कर रही है और ये शेर पढ़ती है, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, लोगों हमारा एक सूरज अल्लाह के रसूल है और एक आसमान का सूरज है। आसमान का सूरज दिन में फजर के बाद तुलू होता है, मेरा सूरज बेहतर है। शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, मेरा सूरज आसमान वालों की सूरज से बेहतर है। फइन्न शम्स तत्लू बाद फज्र, आसमान का सूरज जो है जो फजर के बाद तुलू होता है और मेरा सूरज शम्सी तालिउन बादल इशा, रात के वक्त ईशा के बाद चलता है। कभी हजरत हसन इब्न साबित ने अल्लाह के रसूल की खूबसूरती का जिक्र इस तरह फरमाया और शेर पढ़ा, वाज़न मिन तलम तरकत तुआइनी वाजमल मिन तलम तलिदिन निसा। दुनिया में मेरी आंखों ने आज तक इतना हसीन और जमील किसी का चेहरा नहीं देखा है। अल्लाह के रसूल की खूबसूरती का जिक्र किया और शेर पढ़ा, लम तरकत तुआइनी वाजमल मिन तलम तलिदिन निसा, मेरी आंखों ने दुनिया में आज तक इतना हसीन और जमील किसी का चेहरा नहीं देखा है और दुनिया की किसी औरत ने आज तक इतना खूबसूरत बच्चा पैदा भी नहीं किया है। मेरे प्यारे साथियों, नबी का चेहरा इतना है, नबी की खूबसूरती का जिक्र इस तरह किया, दुनिया में मेरी आंखों ने आज तक इतना हसीन और जमील चेहरा किसी का नहीं देखा और
اور دنیا میں کسی عورت نے ناصر جمیل بچہ پیدا ہی نہیں کیا جس کو عرش والے نے اس طرح بیان کیا کہ وہ سراج منیرا، اس کو روشن سورج کہہ دیا، اس کو چمکتا دمکتا سورج کہہ دیا۔ اے لوگوں، محمد رسول اللہ ایسا چراغ ہے جو چمکنے والا ہے۔ آسمانوں کا سورج تو دن میں چمکتا ہے، بادلی چھا جاتا ہے تو غروب ہو جاتا ہے، رات ہوتی ہے تو چھپ جاتا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ ایسی سورج ہے جو ایک حیوان کے لیے بھی ہے، ایک پرندے کے لیے بھی ہے، ایک مسلمان کے لیے بھی ہے، جنوں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے۔ آپ ایسے سورج ہے جو سب کے لیے روشن ہے، سب کو آپ روشنی پہنچاتا ہے۔ آپ تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین، رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی خوبصورتی کا ذکر اس طرح ملا۔ کسی نے یہ کہا آپ کی خوبصورتی اتنی تھی کہ آپ کی دانت سے جو چمکتی ہوئی روشنی نکلتی تھی، اگر زمین میں وہ روشنی پڑ جاتی تو زمین میں پڑی ہوئی سوئی بھی جل جایا کرتی تھی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، کسی نے اس طرح حلیہ بیان کیا، کسی نے اس طرح اس کی شکل بیان کی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں اللہ جس کو کھلانا چاہے، جب کھلانا چاہے، جب پلانا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے، کوئی غریب سے غریب آدمی کب امیر بن جاتا ہے، کوئی امیر سے امیر آدمی کب غریب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب اللہ آپ کو دولت دے تو اس کو اترنا نہیں ہے، آپ کو گھمنڈ نہیں کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دولت کب چلی جائے۔ اور اے غریبوں، جن کے پاس مال کی کمی ہو، اے لادروں جن کے پاس طاقت نہ ہو، وہ اللہ سے دعا کرو، ہو سکتا ہے تمہیں بھی اللہ مالدار بنا دے۔ اور جو مالدار بن جائے ان کو بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ میں اس مال کو صحیح راستے میں خرچ کر سکوں، اس مال کو صحیح راستے میں خرچ کر۔ کھلانے والا کون؟ اللہ۔ پلانے والا اللہ، جس کو کھلانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ جس کے قسمت میں اللہ نے جو لکھ دی ہے وہ انہیں مل کر رہے۔ چھوٹے بچے سے پوچھیے آپ کو کون کھلاتا ہے، کہے گا باپ۔ جوان سے پوچھیے گا آپ کو کون کھلاتا ہے، کہے گا میں خود کما کے کھاتا ہوں۔ بوڑھے آدمی سے پوچھیے گا کون کھلاتا ہے، بیٹا۔ لیکن حقیقت میں کھلاتا کون؟ اللہ۔ کیسے؟ چھوٹا بچہ ہے، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، گاؤں کا سہارا مل گیا، بیت المال سے پیسہ آ گیا، اس بچے کا خرچ اٹھا لیا۔ کون کھلائے؟ اللہ۔ جوان ہے لیکن آپ کے کاروبار میں آگ لگ گئی۔ آیا دیکھا نا بھڑوسیا میں پورے بستی جل گئے۔ ایک دن کی بات بتا رہا، آپ محروم ہو گئے، دولت ہے، پیسہ ہے، لیکن سیلاب آیا، ختم ہو گیا۔ آپ مالدار ہیں لیکن آپ مان نہیں سکتے، دوسروں نے آپ کی مدد کر دی۔ آپ بوڑھے ہیں، آپ کا بیٹا نہیں، آپ کو کہیں سے سہارا مل گیا۔ ایک مقرر صاحب یا اسٹیج میں کوئی مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے، اللہ جس کو کھلائے گا وہی کھا سکتا ہے، جس کو نہیں کھلائے گا نہیں کھا سکتا۔ ایک آدمی اٹھ کے آیا، میں نہیں کھاؤں گا، اللہ کیسے کھلاتا ہے دیکھیں گے۔ اچھا نہیں کھاؤ گے؟ وہ مولوی کہا کہ ہاں تم کو اللہ کھلائے گا، کیسے کہہ رہے ہو کہ نہیں کھلائے گا؟ نہیں کھلا سکتا ہے۔ کہ ہم کھائیں گے، اللہ کیسے کھلا سکتا ہے؟ وہ ہٹ دھرمی کرنے لگے، گھر گئے، وہ نوجوان گھر گئے۔ ماں نے کہا دوپہر کا وقت گزر گیا، کیا بات ہے بیٹا تم کھاؤ گے یا نہیں؟ بیٹا نے کہا ماں میں نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ میں نے مولوی سے وعدہ کر لیا ہے، مجھے اللہ کیسے کھلا سکتا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں کھاؤں گا کہ اللہ آسمان سے زمین پہ آئے گا مجھے کھلائے گا۔ میں نے مولوی صاحب سے بحث کر لی ہے، وعدہ کر لیا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ شام کا وقت گزر گیا، نہیں کھایا، صبح ہوئی نہیں کھایا۔ وہ آدمی سوچنے لگا میں گھر میں رہوں گا تو ماں پریشان کرے گی، باپ پریشان کرے گا، بھائی پریشان کرے گا، بہن پریشان کرے گی، گھر دوار چھوڑ کے چلے جائیں گے جنگلوں میں رہ کر زندگی گزار لیں گے، کاٹ لیں گے، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، یہاں سے نکل جائیں گے۔ دیکھ رہا ہوں کون کھلا سکتا ہے۔ وہ شخص جنگل چلے گئے، ماں کی طرف دیکھیے، ماں کی محبت دیکھیے۔ ماں نے کھانا لیا، ماں نے ٹفن میں کھانا لیا، ماں نے برتن میں کھانا لیا۔ ماں نے سوچا میں اس کے پاس کھانا رکھ کے آ جاؤں گی، اس کو جب احساس ہوگا، بھوک کا احساس ہوگا، وہ اپنے آپ ہی کھا لے گا۔
माँ ने खाना लिया और अपने बेटे के पास चल दिए। बेटे से कहा बेटा आप खा लो। बेटा ने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं यही देखना चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे कैसे खिलाता है। माँ ने सोचा कि बेटा जिद करने लगे, उस बेटे के पास खाना रखकर चले आए। ये सोचा बेटे को भूख लगेगी तो बेटा अपने आप ही खा जाएगा। ये कहकर माँ घर चले आए। जंगलों में चोरों की जमात, चोरों का काफिला, लुटेरों की जमात का वहां से गुजर हुआ। देखा कि एक जगह पे खाना पड़ा हुआ है, एक जगह पे खाना रखा हुआ है। चोरों की जमात ने कहा हम इस खाना को खा लेते हैं। वो लोग पैसा तकसीम करने के लिए जंगल में गए हुए थे। हाँ इस जगह पे पैसा चोरी करके लाए हैं, इस जगह पे आराम से बैठ कर हम पैसे की तकसीम कर लेंगे, पैसे का बंटवारा कर लेंगे। चोरों का एक काफिला, चोरों की एक जमात वहां पे थी। किसी ने कहा कि खाना खा लिया जाए, किसी ने कहा कि नहीं खाया जाए। इतने में चोरों का जो डकैतों का जो सरदार था उसने कहा कि नहीं तुम लोग मत खाओ, हो सकता है इस खाने में जहर घुसा हुआ हो सकता है इस खाने में जहर लगा हुआ हो सकता है इस खाने में जहर हो। अगर हम इस खाना को खा लेंगे तो हम मर जाएंगे। किसी की साजिश हो सकती है, किसी की चालबाजी हो सकती है, हम लोग को मारने के लिए यहाँ खाने में जहर दे दिया हो और यहाँ पे रख दिया हो कि यहाँ पे जब चोरों की जमात आएगी, चोरों का काफिला आएगा तो ये खाएंगे और मर जाएंगे। इसलिए आए चोरों की जमातों, आए काफिला वालों, आए चोरों की टीमों, तुम लोग खाना ना खाओ। इधर उधर तलाश करने लगे कि कोई आदमी है नहीं। देखा कि कोने में एक आदमी पड़ा हुआ है। उस आदमी के पास गया, ये वही आदमी था जिसने जिद कर लिया था कि मैं नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह न खिलाए, और देखूंगा कि अल्लाह कैसे खिलाता है। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से गए और उस आदमी से कहा गए फला आदमी यहाँ जो खाना रखा हुआ है ये किसका खाना है? उसने कहा मेरा ही खाना है। उसने कहा कि ये खाना क्या है, इसमें जहर या नहीं? कहा इसमें जहर नहीं है, तुम लोग खा लो। ये खाना मेरी अम्मी ने पहुंचाया है, मेरी अम्मी ने मेरे लिए रखा है, मैं नहीं खाऊंगा। चोरों के दिल में और शक पैदा हो गया, चोरों के दिल में और शक जारी हो गया। चोर और शक में मुब्तला हो गए। चोर तदब्जुब में पड़ गए कि ये आदमी खाना नहीं खा रहा है और हमको खाने के लिए कह रहा है। नहीं नहीं आए फला तुम पहले खाओ उसके बाद हम खाएंगे। गौर कीजिएगा मेरे भाइयों, वो आदमी को कैसे अल्लाह खिलाता है ये देखिए। कहा फला तू पहले खा, तेरा खाना है, जब तक तू नहीं खाएगा हम ये नहीं समझेंगे हाँ ये खाना में जहर है, पहले तू खा। वो आदमी कह रहा है कि मैं खाना खाऊंगा ही। जल्दी से चप्पल उठाए, जूते उठाए, डंडा लाए, इतना डंडा मारा, इतने जूते मारे, इतने चप्पल मारे, मार खा खा कर जब थक गए तो वो आदमी खुद ही खाना खाने लगा। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए जिद किया था कि अल्लाह खाना कैसे खिला सकता है यही देखना चाहता हूँ। चोरों की जमात आए, देखा कि यहाँ खाना रखा हुआ है, ये आदमी खा नहीं रहा है। चोरों के दिल में शक हुआ, उस आदमी को मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। वो आदमी खुद ब खुद खाने लगे। जल्दी से दौड़ता उस मौलवी के पास गए, उस हाकिम के पास गए और कहे मौलवी साहब आपकी बात में अल्लाह की कसम बड़ी ताकत है, बड़ा दम है। आपने कहा था अल्लाह जिसको खिलाना चाहे खिलाकर ही रहेगा, जिसको नहीं खिलाना चाहे नहीं खिलाएगा। लेकिन आपने ये बात भी कह दिए होते कि जो खाना नहीं खाता है अल्लाह अगर उसको खिलाना चाहे तो मार मार के भी खिला सकता है, जिस तरह मुझे जूती मार मार कर खिलाया गया। तो मेरे प्यारे साथियों वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर ऐसे नहीं जिनका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे में ना हो। अल्लाह सबको खिलाता है, सबको पिलाता है। और एक ऐसे वाक़ियात की तरफ तुम्हें लेकर चलना चाहता हूँ जो हो सकता है मैं इस बात को कह पा रहा हूँ या नहीं, ये बात मौजू से टच खा रही या नहीं। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश के घर में देरी कर दिए। आपका मामूल हो गया, आप उसके घर में देरी कर दिया करते थे, इसलिए कि शहद नोश किया करते थे, शहद पिया करते थे, इसलिए उसके घर में ताखीर हो जाया करती थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत आयशा और हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, इन दोनों ने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली कि हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश भी अल्लाह के रसूल की बीवी है। अरे हम भी तो अल्लाह के रसूल की बीवी है, वो
اللہ کے رسول ان کے گھر میں تاخیر کر دیتے ہیں، دیر کر دیا کرتے ہیں، حسد ہو گیا میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے ایک عورت کے اندر جو فطری چیزیں ہیں وہ تو رہے گی ہی، چاہے ازواج مطہرات کیوں نہ ہو، نبی کی بیوی ہے، لیکن اپنے شوہر سے دیکھیے، ہاں اللہ کے رسول اس کے گھر میں زیادہ دیر تک رہیں گے اور ہمارے پاس نہیں رہیں گے۔ اس لیے ان دونوں نے پلاننگ کر لی کہ آئے حفصہ، ہم دونوں ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں، جب اللہ کے رسول شہد پی کر آئیں گے، جب اللہ کے رسول حضرت زینب بنت جحش کے گھر سے آئیں گے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کی زبان سے، آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے کشم کی بدبو آ رہی ہے، یہ کہیں گے تو اللہ کے رسول خود بخود چھوڑ دیں گے ان کے گھر میں تاخیر کرنا، اور ان کے گھر میں زیادہ دیر تک رہنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول ایک دن تاخیر کر کے آئے، حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کی منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے، آپ کی منہ سے کسم کی بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے کہا عائشہ میں نے کوئی بدبودار چیز تو پی ہی نہیں، میں نے کوئی بدبودار چیز تو پی ہی نہیں، میں نے شہد نوش کیا ہے۔ پھر حضرت حفصہ کے پاس آتے ہیں تو حفصہ بھی یہی بات کہتی ہے، آپ کو گویا کہ اس پر شک تھا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ غلط ہے، لیکن جب حفصہ نے بھی وہی بات کہی تھی تو آپ کو یقین ہو گیا کہ نہیں شہد میں بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا، آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا، جو اللہ کی طرف سے غذا ہمارے لیے حلال تھی، آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یہ بات اللہ نے اپنے قرآن میں ریکارڈ کر لیا، عرش والے نے قرآن میں ریکارڈ کر لیا۔ قرآن کی سورہ تحریم میں آیت نازل ہو گئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر کیوں حرام قرار دے رہے ہو، آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر کیوں حرام کر رہے ہو جو آپ کے اوپر اللہ نے حلال کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، شخص انسان تھے جس کو کائنات میں تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر جس کو بھیجا گیا، جس کو سراج منیرہ کہا گیا، جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ اللہ اگر چاہتے اس شخص انسان کی بات سن کر اس شہد کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جب اللہ کے رسول نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، محمد نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، محمد نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے تو ہم بھی اس کو حرام کر دیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، جو غذا اللہ انسان کو کھلانا چاہے، اگر شخص انسان جو اس کو اپنے اوپر حرام کر لے، شخص انسان اگر بڑی ہستی بھی اپنے اوپر حرام کر لے، مثلا کتنے ایسے مسلمان ہیں جو گائے کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے ہمارے لیے بھی گائے کا گوشت حرام ہے، ایسا نہیں۔ ہاں اس کے جی نہیں گوشت نہیں کھاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ گائے کا گوشت نہیں کھاتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے موضوع سے یہ بات ٹکرا رہی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ نے جو انسان کے ذمے میں روزیاں لکھ دی ہے، جن کے ذمے میں جو اناج لکھ دیے، جو انسان کے لیے حلال کر دیے، اگر آپ اپنے سے کہیں گے کہ حرام ہے، آپ اپنے سے کائنات کی تمام چیزیں حرام کر دیں گے اور فتویٰ بازی کرنا شروع کر دیں گے، کہیں گے یہ حرام وہ حرام، تو میرے پیارے ساتھیوں اللہ نے آپ کے ذمے میں روزیاں لکھی ہے، کبھی حرام نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک، اے نبی آپ اپنے اوپر اس چیز کو حرام کیوں قرار دے رہے ہیں جو آپ کے لیے اللہ نے آپ کے اوپر حلال کیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ کہا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیتا اور شہد کو حرام کر دیتا، لیکن نہیں، یہ نہیں دیکھا کہ شخصی انسان ہے، یہ نہیں دیکھا کہ پورے کائنات کا امام ہے، یہ نہیں دیکھا کہ تمام انبیاء کا سردار ہے، یہ نہیں دیکھا کہ ایک نبی جو اس کے بعد آنے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ نبی بن کر نہیں اس کی امت بن کر آئیں گے۔ ان تمام خصوصیات کے بعد، ان تمام امتیازات کے موجود میرے پیارے ساتھیوں آپ نے نبی کی بات کو ریجیکٹ کر دیا اور آپ نے کہہ دیا کہ نہیں وہ حلال ہے، حلال ہی ہے۔ آج اگر کوئی کسی کا گھر بلڈوزر سے چلا دے ہم اس کو بابا سمجھ لیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے محل گرائے جاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں گرائی جاتی ہیں بے قصور لوگوں کا،
بے گناہ لوگوں کا، بڑی بڑی عمارتیں، اگر ان کو توڑوانے میں ماہر ہوگے تو ان کا نام بابا پڑ جائے گا۔ دیش میں خون خرابہ کی بات کرے، ذات پاتی کی بات کرے، آپس میں خون خرابے کی بات کرے، اخوت و بھائی چارگی کی مثال قائم نہ کرے، تو ان کو ہم بھگوان سمجھ بیٹھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سیکولرزم وہ ہوتا ہے کہ یہاں صرف دلتوں کے کندھوں پر چلے، مسلمان ہندوؤں کے پیر سے پیر سٹا کر چلے، اسی کا نام ہے ہمارا یہ ملک، جو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے اس کا نام دے کر گیا تھا کہ سیکولرزم، اور یہ نعرہ دیا تھا کہ یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھائی بھائی ہیں۔ لیکن جو ان چیزوں کی توڑنے کی بات کریں اس کو ہم بھگوان کا درجہ دیں، جو بڑی بڑی بلڈنگیں توڑیں، جو کسی کو مٹی میں ملانے کی بات کریں، ان کو ہم بابا سمجھ بیٹھے۔ الیکشن ہوتا ہے ہمارے دیش میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اقتدار پہ ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں، اقتدار پہ ایسے لوگوں کو بٹھائیں جو ہمارے دیش کے لیے فائدے مند ہو، سود مند ہو، ہمارے دیش میں خون خرابے کی بات نہ ہو، ہمارے دیش میں قتل و غارت گری نہ ہو، ہمارے دیش میں اخوت و بھائی چارگی کی مثال ہو، ہمارا ملک اس طرح ہو جس طرح مولانا ابوالکلام آزاد صاحب اور پنڈت جواہر لال نہرو ایک پلیٹ فارم پر کھایا کرتے تھے، ایک پلیٹ پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، ایک پلیٹ فارم پر رہا کرتے تھے، اس طرح ملک ہمارا ہو۔ لیکن اس جگہ پہ دیش کے پردھان منتری جی یہ کہتے ہیں کہ جب ووٹ ڈالو تو اس میں یہ نعرہ لگا کر، چیخ کر نعرہ لگاؤ کہ بجرنگ بلی کے نام نعرہ لگا کر ووٹ ڈالو۔ میرے بھائیوں، مسلمان بھی اگر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ووٹ ڈالتے ہیں یہ بھی غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام بھڑکاؤ بھاشن کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام کھولنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، پرمیشن نہیں دیتا ہے کہ آپ اللہ اکبر کا نعرہ دے کے ووٹ ڈالیے۔ میرے بھائیوں، دل میں احساس پیدا کر کے جائیے، اپنی زبانوں میں وہ بات لے کر جائیے کہ ہم ووٹ ڈال رہے ہیں، ہم سیاسی طاقت کو پہچانے، ہم اقتدار پہ کن لوگوں کو بٹھائے اس چیز کو جانے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سوچ کر جائیے گا تو اچھا خاصا رزلٹ نکلے گا، جس طرح کرناٹک میں رزلٹ نکلا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، ہم بھی اگر چاہیں تو اللہ اکبر کا نعرہ دے کے ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ہم گدھوں کے پیچھے گدھے نہیں ہیں۔ گدھے کی جب بحث ہو گئی گھوڑے سے، گھوڑے نے گدھے سے کہا کہ کوا کالا ہوتا ہے، گدھے نے کہا وہ کیسے؟ کوا سفید ہوتا ہے۔ بہت دیر تک بحث چلی، گھوڑا کہتا رہا نہیں کوا کالا ہے کالا ہے، گدھے کہتے رہے کہ نہیں کوا سفید ہے۔ جنگل کا جو راجا تھا شیر، اس کے پاس مقدمہ لے کر گیا۔ جب جنگل کے شیر کے پاس مقدمہ لے کر گیا تو شیر نے گدھے والے کو نہیں، گدھے کو نہیں بلکہ گھوڑے والے کو ڈانٹا، گھوڑے کو ڈانٹا، کہا کہ اس کے اوپر 100 کوڑے لگاؤ۔ بڑا پریشان ہو گیا، یار میں کہہ رہا ہوں کہ کوا کالا، میں حق بات بولوں اس لیے مجھے ہی کوڑا لگایا جائے گا۔ شیر نے کہا گھوڑا سمجھنے میں تم دیر کر دی، سمجھنے کا پیر 3 پلہ 15 سے تم سمجھنے میں دیر کر دی۔ بولا کیوں؟ تم کو گدھے سے بحث کرنی ہی نہیں تھی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس وقت ہمیں دور اندیشی کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ٹائم ہونے جا رہا ہے، ایک دو واقعہ ایمان کے سلسلے میں کہہ کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، آپ کو جذبات میں اترنا نہیں ہے، آپ جو حق راستہ ہے ان پہ آپ آئیے، انشاءاللہ آپ کو ترقی ملے گی۔ جو حق ہے آپ اس پہ اگر چلیں گے تو باطل کو ایک نہ ایک دن مٹنا ضرور ہے، اس لیے آپ حق کی طرف آئیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ میں ہے، اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے ہمارا ایمان مضبوط ہو، عمل صالح اس کے بعد ہو۔ اور ایمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تو ہمیں کھلاتا ہے، تو ہمیں پلاتا ہے، تو یہی تو ہے ایمان کہ ہم اللہ پر پہلے بھروسہ کریں، اس کے بعد عمل صالح کریں۔ ورنہ اگر ایمان نہیں ہے تو عمل صالح یعنی نیکی کے کام کریں گے وہ بیکار ہو جائیں گے۔ غیر مسلم بھی آج دیکھیے وہ کتنے ایسے مریضوں کا علاج کراتے ہیں فری میں،
وہ دان کرتے ہیں، روزے داروں کو کھلاتے ہیں، لیکن ان کو فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اور ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، اور جس کے پاس ایمان کی طاقت ہو میرے پیارے ساتھیوں، گویا کہ وہ بنیاد سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک ٹرک پر اگر 100 درخت لاد دیں گے، بڑی پیاری مثال دے رہا ہوں، ایک ٹرک پر 100 پیڑ کے درخت اگر لاد دیں گے اور وہ ٹرک چلتی ہوئی تیزی سے دوڑتی ہوئی وہ گاڑی آئیں گی، اور آگے ایک درخت جو جڑ سے لگا ہوا ہے، بنیاد سے جڑا ہوا ہے، کھڑا رہے، وہ ٹرک جا کر اس جگہ پہ رک جائے۔ نہیں کیوں ایسا؟ جبکہ اس ٹرک کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ 30 ٹن سے 40 سے 60 ٹن بالو لے جا سکتا ہے، اتنا وزن وہ ڈھو سکتا ہے، اتنی طاقت ہے اس کے پاس، اس ٹرک کے پاس۔ باوجود ایک درخت جن سے وہ ٹکرایا، اسی طرح درخت 100 درخت اور بھی اس پر لادے ہوئے ہیں، لیکن وہ درخت جو لگا ہوا ہے اس سے جا کر ایک ٹرک ٹکرا جاتا ہے اور اسی جگہ پہ ٹرک رک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو 100 درخت اور اس کے اوپر لادا ہوا ہے وہ اپنے بنیاد سے کٹ چکا ہے، وہ اپنے بنیاد سے ان کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، وہ بنیاد سے جڑے ہوئے نہیں ہے۔ اور ایک درخت جو اپنے بنیاد سے جڑا ہوا ہے، زمین سے جڑا ہوا ہے، میرے پیارے ساتھیوں، 100 درختوں کے اوپر وہ حاوی بن جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان مضبوط ہے، وہ جڑ سے قائد ہے، وہ ایمان سے ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے، یعنی درخت زمین سے لگا ہوا ہے۔ مسلمانوں، ہمارے پاس اگر ایمان کی طاقت ہے تو ہم بنیاد سے جڑے ہیں، اگر ایمان کی طاقت نہیں ہے ہم کھوکھلے ہیں۔ جس طرح فٹ بال کو مارا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو پیٹا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کھوکھلا ہے۔ مسلمان اگر اپنے ایمان سے خالی ہے تو ہم فٹ بال سے کوئی اور زیادہ مثال نہیں رکھتے، ہم اور آپ فٹ بال بن جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ایمان کو پہچاننا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے دنیاوی معاملات ہیں، جتنے پولیس کرمی ہیں وہ اگر آ جائے آپ کے پاس، آپ اس کو دیکھ کر ڈریں گے، اس لیے کہ ان کے پاس وردی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس پرشاسن کی طاقت ہے، اس لیے کہ ان کے پاس گورنمنٹ کی طاقت ہے، اس لیے کہ ان کے پاس سرکار کی طاقت ہے۔ ہم بھی اسی طرح آدمی، ہم ان سے حالانکہ اگر ہٹے گٹے بھی ہو لیکن ہم کو اس جگہ پہ ڈرنا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس باہری طاقت ہے، گورنمنٹ کی طاقت ہے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ پولیس کی وردی جو ہے ہم نے اور آپ نے دیا ہے، اس لیے پولیس والوں کو بھی چاہیے کہ اس کی طاقت کا صحیح استعمال کریں۔ لیکن آج کل وہ بھی بکے ہوئے ہیں، ورنہ عتیق اور اشرف کو جو یوپی میں مارا گیا، یہ جو آپ کا پریگ راج میں مارا گیا، ایک جگہ پہ 16 گولیاں اس کے اوپر چلائی گئی، اور اس جگہ پہ 10-12 پولیس اسی جگہ پہ موجود تھی۔ اگر پولیس چاہتے اس جگہ پہ 1-2 گولیاں اگر چلاتے، پولیس اگر چاہتے تو کچھ کنٹرول کر سکتے تھے، لیکن آپ دیکھیے صورتحال۔ ایسے پولیسوں، سنو، اگر تم مسلمان سے ہو تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صنفان من اہل النار، جہنم کے 2 گروہ ایسے ہوں گے جن کے پاس طاقت ہوگی لیکن وہ اپنے طاقت کا صحیح استعمال نہیں کیا ہوگا۔ غریبوں کے اوپر اپنے بیل کے جس طرح دم سخت ہوتے ہیں، اس سے ایسے کوڑے سے غریبوں کو ماریں گے، مظلوموں کو ماریں گے، بے بسوں کو ماریں گے۔ اگر مسلمان پولیس ہو تو تمہارا ٹھکانہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 2 گروہ میں سے ایک گروہ میں ہو جاؤ۔ اگر دوسرے ذاتی سے ہو، کوئی سناتن دھرمی سے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد سور بنا دیے جاؤ، مرنے کے بعد کتا بنا دیے جاؤ، مرنے کے بعد بلی بنا دیے جاؤ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم تمام دیش کے پولیس کرمیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ طاقت ہے، یہ ایشور نے آپ کو بڑا وردان دیا ہے، آپ کی عزت ہم کرتے ہیں، رسپیکٹ آپ کی عزت کرتے ہیں، ویلکم آپ کی طاقت کا کہ آپ ہمارے دیش کی سرکشا کے لیے چنے گئے ہیں، آپ اپنی طاقت کا صحیح استعمال کیجیے۔ اتنا سا پیغام آپ ان لوگوں کو بھیج دیجیے گا۔ آئیے میں اپنے ایمانی جذبات کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ پر پہنچتا ہے۔ اتنے میں ایک آیت ان کے پاس، ان کی ہاتھ لگتی اس آیت تک وہ پہنچتے ہیں جس میں اس آیت میں کہا گیا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اے لوگوں، ہر
حال میں کوچ کرو، ہر حال میں کوچ کرو، جہاد کے لیے نکلو، خفاف و ثقالا، تمہارے پاس طاقت رہے یا نہ رہے، تمہارا جسم کمزور ہو، تمہارا جسم طاقتور ہو، تم طاقتور ہو یا ہلکے ہو، ہلکے جسم ہو یا بھاری جسم ہو، ہر حال میں جہاد کرو، تمہارے پاس طاقت ہو، تمہارے پاس طاقت نہ ہو، پیسہ ہو یا نہ ہو، خفاف و ثقالا، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اے پولیس والوں، ہر حال میں جہاد کرو، اس کا مطلب یہ ہے اگر تمہیں تمہاری جان سے کھلواڑ کرنا پڑے، اگر تم دیکھ رہے ہو عتیق اور اشرف کو مارا جاتا ہے، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ قاری امیش کو دلی میں مارا گیا، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ جس طرح جھارکھنڈ کی سرزمین پہ تبریز انصاری کو مارا گیا، اگر تمہیں اپنی جان بھی گنوانا پڑے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اپنی جان سے کھلواڑ کرنا پڑے، جہاد کرنا پڑے، اگر کسی کو بچانے کے لیے تو اس جگہ پہ بچا لو۔ اسلام تو ہی کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہاری جانوں کو، تمہارے مالوں کو جنت کی عوض میں خرید لیا ہے، تمہارے مال کو خرید لیا ہے، تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے۔ اے پولیس والوں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس جگہ پہ عتیق اور اشرف کو بچایا جا سکتا ہے اور اپنی جان کو نچھاور کیا جا سکتا ہے، اپنی جان کو لٹایا جا سکتا ہے، اپنی جان کو گنوا دینا، لیکن عتیق اور اشرف کو بچا لینا، تبریز کو بچا لینا، اگر کوئی بھارت میں کسی دھرم کے کسی آدمی کو بھی مارا جائے، بے قصور کو مارا جائے، بے گناہ لوگوں کو مارا جائے، ان کا نام راکیش ہو، ان کا نام لالو ہو، ان کا نام کوئی بھی ہو، دیش کا کوئی بھی انسان ہو، اس کو مارا جاتا ہے، بے قصور کو مارا جاتا ہے، اپنی جان کا کھلواڑ کر دینا۔ اسلام نے وہی کہا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ آیت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں تو ان کے دل میں شوق جہاد پیدا ہو جاتا ہے، ان کے دل میں ایمانی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جلدی سے گھر آتا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس وقت ابو طلحہ کی جو عمر تھی، نبی اکرم کا زمانہ گزر گیا، ابو بکر صدیق کا زمانہ گزر گیا، عمر کا زمانہ گزر گیا، اتنے بوڑھے صحابی، لیکن جہاد کا جذبہ دیکھیے، ایمانی جذبہ دیکھیے، بوڑھے ہو چکے ہیں، ناگر ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، لیکن بڑھاپے کی حالت میں بھی اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہو میرے بیٹے تم میرے لیے جہاد کا سامان تیار کرو، اب میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، بیٹے نے کہا ابو آپ بڑھاپے کی عالم میں، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کو اس عمر میں جہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم آپ کی طرف سے جہاد کر لیں گے، آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ کو کفایت کر جائے گی، آپ اس عمر میں جہاد کیوں کریں گے؟ باپ نے کہا بیٹے ہر حال میں قرآن کہتا جہاد کرو، انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں جہاد کرو، مجھے جانا ہی جانا ہے۔ جب بار بار اصرار کرنے لگے، بار بار ضد کرنے لگے تو بیٹوں نے گھوڑے تیار کیے، بیٹوں نے راہ جہاد میں جتنے بھی سامان لگیں گے تمام سامان کو تیار کیا، گھوڑا تیار کیا بیٹھنے کے لیے، اور دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال تیار کیا، دشمن کو مارنے کے لیے نیزہ تیار کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہادی تمام سامان تیار کیے، اس کے بعد پھر ایک سمندری کشتی پہ سوار کر دیے، سمندری کشتی پہ سوار کر دیے اور بیچ راستے میں جا کے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس جگہ پہ یہ نہیں لکھا کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں ہم جہاد نہیں کریں، اس جگہ پہ یہ نہیں دیکھا کہ ہم کسی کے اوپر زیادہ تلواریں اور تیروں کی بوچھار نہیں کر سکتے ہیں، دشمن کو زیادہ نہیں مار سکتے ہیں، خود مار کھائیں گے، یہ نہیں دیکھا۔ سامنے اگر گولی چلائی جا رہی تو اتنا یاد رکھنا، اگر وہی گولی اب تم پر لگ جاتی تو میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ہمیں دور اندیشی کی جذبہ دیکھیے۔ قرآن کی آیت پڑھی، قرآن پڑھا، قرآن کی آیتیں پڑھی، دل کے اندر شوق پیدا ہو گیا۔ تو اور واقعہ عورت کے سلسلے میں کہہ کر میں رخصت ہوں گا، ٹائم ختم ہو گیا۔ تو صرف مرد کے اندر ہی جذبہ نہیں تھا، میری ماؤں بہنوں، عورت
محبت کے اندر بھی جذبہ تھا. 2 واقعہ صرف معذرت خواہ ہوں. حضرت خنسا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا خنسا کا واقعات. خنسا نے 2 زمانہ پایا, زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام. جب زمانہ جاہلیت میں خنسا نے اپنے بھائی کو ڈھونڈ پایا, اپنے بھائی کی موت ہو گئی تھی, ساخر کا انتقال ہو گیا تھا, حضرت خنسا نے کیسا ماتم کیا. جب حضرت خنسا کا بھائی کا انتقال ہو گیا تو حضرت خنسا رونے لگی, ماتم کرنے لگی. حضرت خنسا رونے لگی, چیخ پڑی اور ماتم کرنے لگی, گریبان پھاڑنے لگا, سینہ چاک کرنے لگی, ڈھول تماشا کرنا شروع کر دیا. اور صبح و شام شعر پڑھا کرتے تھے ان کے یاد میں آنسو روتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ شعر پڑھا کرتی تھی, آئینی جودن ولا تجمدا, آئینی جودن ولا تجمدا, اے میری دونوں آنکھیں کیا تم صخر کی موت پر آنسو نہیں باؤ گے. آئینی جودا اپنے دونوں آنکھوں سے خطاب کر رہی ہے. حضرت خنسا اپنے دونوں آنکھوں سے کہہ رہی ہے کہ اے میری دونوں آنکھیں, کیا تم خنسا کے, کیا تم صخر کے موت پر, اپنے بھائی کی موت پر آنسو نہیں باؤ گے. الا تبکیان لصخر الندى, کیا تم صخر کے انتقال کے موقع پر رو گے نہیں. الا تبکیان لفتى السیدہ, کیا تم نوجوان سردار پر آنسو نہیں بہاؤ گے. اپنے دونوں آنکھوں سے خطاب کر رہے ہیں. کون؟ خنسا. کس کے انتقال پر؟ اپنے بھائی کے انتقال پر. میرے بھائیوں, اپنے بھائی کے انتقال کے وقت ماتم کر رہی ہے اور اپنے آنکھوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے, اے میری دونوں آنکھیں, کیا تم صخر کے موت پر آنسو نہیں بہاؤ گے. یہ کیا حال تھا؟ زمانے جاہلیت کا حال تھا جب وہ اسلام نہیں لائی تھی. لیکن جب اسلام لے کے آ گئی, میری ماؤں بہنوں سنو, جب وہ اسلام لے کے آ گئی تو ایمانی جذبہ دیکھیے. قادسیہ کی جنگ میں ان کا 4 بیٹاؤں سے جنگ میں شریک ہے. 4 بیٹا, جوان بیٹا اس جنگ میں شریک ہے. جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہی ہے, اور میرے بیٹے, میں نے تمہارے بابوؤں کو رسوا نہیں کیا, میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی. اے میرے بیٹے, تم لوگ اپنی مرضی سے اسلام لائے ہو, اسلام میں تم پر کوئی زور و زبردستی نہیں کیا ہے, محمد الرسول اللہ نے تمہیں پریشان نہیں کیا ہے, تم لوگ اپنی مرضی سے اسلام لائے ہو, جنگ کے میدان میں ہو. اے میرے بیٹے سنو, اسلام کو غالب کرنے کے لیے, اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دینا, اپنے آپ کو قتل کروا دینا, خود شہید ہو جانا, لیکن اسلام کا پرچم جھکنے نہ دینا. یہ کون نصیحت کر رہی ہے؟ ماں اپنے بیٹے کو. اس جگہ پہ دیکھیے, زمانہ جاہلیت میں بھائی کے انتقال پر ہو رہی ہے, لیکن جب اسلام لے آ گئی تو اپنے بیٹوں کو نصیحت کیوں, میرے بیٹے, جنگ میں اتنا لڑنا, میدانی جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ مت آنا, دشمن کے وار سے پیٹ پھیر کر بھاگ مت آنا, پیٹ مت دکھانا, لڑتے شہید ہو جانا. پھر جب لڑائی شروع ہوئی, یہ لڑتے گئے, ان کے بیٹے لڑتے گئے, ماں اس جگہ پہ رہی, خبر آئی, ماں تمہارا ایک بیٹا شہید کر دیا گیا ہے. ماں نے کہا کوئی بات نہیں, ماں نے کہا کوئی بات نہیں. پھر دوسری بار خبر آئی کہ تمہارا ایک اور بیٹا شہید کر دیا گیا. ماں نے کہا کوئی بات نہیں. اسلام کا پرچم جھک رہا ہے یا نہیں, یہ بتاؤ, اسلام کا پرچم جھک رہا ہے یا اسلام غالب آ رہا ہے, اسلام کا پرچم لہر رہا ہے یا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اسلام کا پرچم اور ہی لہرتا جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, پھر خبر آئی کہ تمہارے تیسرا بیٹے شہید کر دیے گئے. کہا کوئی بات نہیں. پھر تھوڑی دیر میں ایک اور خبر آئی کہ ماں تمہارا 14 بیٹا بھی شہید کر دیا گیا ہے, تمہارا 4تھا بیٹا بھی شہید کر دیا ہے. ماں نے اس جگہ پہ الحمدللہ پڑھا. لوگوں نے پوچھا, ماں کیا بات ہے؟ جب کسی کے گھر میں کوئی شخص انتقال کرتا ہے, بھائی کا انتقال ہوتا ہے, باپ کا انتقال ہوتا ہے, بیٹے کا انتقال ہوتا ہے, تو الحمدللہ نہیں, انا للہ پڑھا جاتا ہے. لیکن کیا بات ہے کہ تم اپنے بیٹے کے انتقال کے موقع پر انا
इन्ना लिल्लाह के बजाय खुशी का इजहार कर रही हो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करते हो इन्ना लिल्लाह की जगह। मेरे प्यारे साथियों, खंसा ने जो जवाब दिया था वो वाकई हमें और आपको ईमानी जज्बा से जोड़ रहा है। उसने जो जवाब दिया, उसने कहा लोगों, जब मैंने ज़माने जाहिलियत में अपने भाई को खोया था तो ये सोचा था कि भाई को खो दिया, गोया कि मेरी कौम मजबूत नहीं, कमजोर हो गई। मैंने अपने भाई को खो दिया तो मेरी ताकत कमजोर हो गई। अब अपने 4 बेटों को खो दिया तो मुझे परवाह नहीं, इसलिए कि अल्लाह मुझे खिलाएगा, इसलिए कि मुझे अल्लाह पिलाएगा। आए लोगों, जब क़यामत के दिन मुझे खड़ा कर दिया जाए मैदान महशर में, अल्लाह मुझसे पूछे, आए खंसा, मैंने तुम्हें दुनिया में जवान 4 बेटे दिए थे, आए खंसा तुमने अपने 4 बेटों को किस राह में लगाए? क्या किसी को तस्करी में, क्या किसी को जुएबाजी में, क्या किसी को जुआ खेलने में, क्या किसी को शराब पीने में, क्या किसी को ग़ीबत करने में, क्या किसी को चुगली करने में, क्या किसी को दलाली करने में, क्या किसी को जमीन हड़पने में? क़यामत के दिन जब अल्लाह मुझसे सवाल करे तो मैं अल्लाह को जवाब दे सकूं, या अल्लाह मैंने इन 4 बेटों को तेरी राह में लगा दिया, मैंने अपने 4 बेटों को इस्लाम की खातिर कुर्बानी कर दी। हाय अल्लाह, मैंने अपने बेटों को ना किसी शराब के अड्डे में दिया, ना किसी जुएबाजी के अड्डे में दिया, ना किसी ज़िनाकार के अड्डे में दिया, ना किसी की चुगलखोरी करने में दिया। हाय अल्लाह, मैंने पहला बेटा खो दिया, फिर दूसरा बेटा खो दिया, तीसरा बेटा खो दिया, 14 बेटा भी खो दिया, लेकिन मातम नहीं कर रही हूँ, सब्र कर रही हूँ। तू मुझे सब्र का सिला देना, तू मुझे सब्र का बदला देना। है लोगों, जिसकी दुनिया में नेक औलाद होगी, अल्लाह उसको जन्नत में उसके साथ उसको जगह देंगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, खंसा ने यही जवाब दिया था कि मैं अल्लाह को ये जवाब दे सकूं। मेरे प्यारे साथियों, जब इस्लाम नहीं लाई तो देखिए भाई के इंतकाल पर उसके भाई के इंतकाल के मातम सिरा फाड़ रहे हैं, गरीबान चाह कर रहे हैं, ढोल पिटवा रहे हैं, लेकिन 4 बेटे शहीद कर दिए गए इसलिए कि उसके पास ईमान आ गया। लेकिन हमारे पास, हम तो ईमान लाए नहीं, ईमान मिला नहीं, हम और आप इसकी कदर नहीं कर पाते हैं। जब इंसान को कोई चीज कहीं पर सड़क पे गिरा हुआ मिले, वो सामान गिरा हुआ है, वो चीज, तो मेरे प्यारे साथियों वक्त खत्म हो गया। मैं आप लोगों से ज़्यादा गुजारिश कर दीजिए मौलाना सर, खत्म कर दीजिए मौलाना सर, हो गया बहुत अजान दे रहा है।